انسان حج کے لیے جاتا ہے، اب یہ حج کرنا اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا، مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل ادا کرنا، حجر اسود کا بوسہ دینا، منا جانا، مزدلفہ جانا، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی حج قرار دے دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفا مروہ پر دوڑنا پانی کے لیے، اب وہ حج کے لیے نہیں دوڑ رہی تھی، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جا کر آپ نے مکہ میں چھوڑا، وہاں پر نہ کوئی انسان تھے، نہ کوئی چرند پرند تھا، کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، پتھر ہی پتھر تھے، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا۔ کچھ جو سامان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر اپنے اہل و عیال کو وہاں سے چلے گئے، وہ کھانے کے بعد وہ ختم ہو گیا، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے وہاں پر تڑپ رہے تھے، اور اس پیاس کی شدت کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ دیکھ سکی، تو اس کے بعد آپ نے پانی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کبھی صفا سے مروہ جاتی ہیں، کبھی مروہ سے صفا آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کہیں سے کاش پانی مل جائے، لیکن پانی انہیں کہیں سے مل نہیں رہا۔ تو پھر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، اور جیسے ہی زمین پر وہ رگڑتے ہیں، ان ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں سے اللہ تعالیٰ زمزم کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اور حضرت ہاجرہ جب دیکھتی ہیں کہ وہاں سے پانی نکل آیا، اور اسی انداز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب وہی جو ادا تھی حضرت ہاجرہ کا دوڑنا، کبھی صفا سے مروہ کبھی مروہ سے صفا پر، اللہ تعالیٰ نے اسی کو لازم قرار دے دیا، فرمایا کہ جب حاجی یہ صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے تب تک ان کا حج قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے بیٹے ہیں، بڑی دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین۔ 20 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن 20 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ کسی پیر کے پاس نہیں گئے، کوئی تعویذ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ مجھے اولاد ہی عطا فرما دے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک پیارا اور فرما بردار فرزند عطا فرمایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، وہاں سے تو پانی جاری ہو گیا، تو کربلا کے مقام پر علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے، پانی کی شدت ان کو تڑپا رہی تھی، لیکن اللہ تعالی کی رضا اور اسی میں حضور کی اہل بیت کی رضا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا امتحان لینا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پانی طلب کرنے کی؟ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی نکل سکتا ہے، چشمہ جاری ہو سکتا ہے، تو کیا علی اصغر کی ایڑیوں سے پانی نہیں آ سکتا تھا؟ علی اصغر کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمین سے چشمے جاری نہیں ہو سکتے تھے؟ بلکہ رضا اسی میں تھی جس میں رب کی رضا ہے۔ اگر رب نے ہمیں آزمانا چاہا تو ہم رب کے امتحان کے لیے حاضر ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بڑے
प्यासे थे और पानी तलब करना चाहते थे, पानी फिर भी नहीं मिल रहा था, बल्कि जिस हाल में रब ने उन्हें रखा उन्होंने उस हाल में रहना ही गवारा किया, तो अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में कामयाबी भी अता फरमाई। आज सारे जहान में हुसैनियत के नारे लग रहे हैं, सारे जहान में हुसैनियत हुसैनियत के नारे लग रहे हैं, लेकिन यजीदियत का नामो निशान बाकी नहीं रहा। बल्कि इसी को तो कहते हैं कि अल्लाह ताला जब अल्लाह के जब प्यारे होते हैं, अल्लाह के जो महबूब होते हैं, तो उनके इम्तिहान भी उतने ही बड़े हुआ करते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियों को रगड़ा, हजरत हाजरा ने देखा कि पानी जारी हो गया, चश्मा जारी हो गया, फौरन दौड़े दौड़े आई और देखा कि पानी निकलता जा रहा है, बहता जा रहा है, बेइंतहा पानी जा रहा है। हजरत हाजरा ने कहा जम जम, ठहर जा ठहर जा। ये जमजम पानी का नाम नहीं, बल्कि अरबी में ठहरने को जमजम कहते हैं। लोग कहते हैं आबे जमजम का पानी, आप अरबी में फारसी में कहते हैं पानी को, और जमजम कहते हैं ठहरने को। और हमारे लोग जाहिर ला इल्म है, इल्म हासिल नहीं है, वो कहते हैं आबे जमजम का पानी, पानी ठहरना पानी, इसका कोई मतलब ही ना हुआ। बल्कि आब कहते हैं पानी को फारसी में क्या कहते हैं कि आब, जमजम कहते हैं कि ठहर जा ठहर जा। और उसके बाद जमजम के बाद जब पानी का लफ्ज आ गया, लिहाजा ये लफ्ज है मुहमल हो गया, जिसका कोई मतलब माना ही नहीं। बल्कि जब कह दिया जमजम तो उसका मतलब ये है कि ये जमजम का पानी है। और ये वही नाम था जिसको कहा हजरत हाजरा ने जमजम, फरमाया ठहर जा ठहर जा। तो अल्लाह ताला को ये नाम इतना पसंद आया कि सारी दुनिया के लिए ता कयामत इस पानी का नाम जमजम पड़ गया। और उसके बाद इस जमजम के पानी पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा वहां जमजम ना कहती, कि ठहर जा ना कहती, तो वो पानी सारे जहान की कफालत के लिए काफी हो जाता, सारे लोगों के लिए काफी हो जाता। आज वही जमजम का पानी हमारे लिए वहां से हाजी लेकर आते हैं। और उसके बाद इसी जमजम के पानी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जमजम को मशकीज़ों और बर्तनों में भर कर साथ ले जाया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा। जब हज करने के लिए आते, उम्रा करने के लिए आते, तो वहां से पानी भरकर अपने साथ ले जाया करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर जमजम का पानी पिया, और उसके बाद जब जिस डोल से पी रहे थे, जो पानी बच गया था वही बरकत वाला पानी दोबारा जमजम के कुएं में डाल दिया कि वो पानी और ज्यादा बरकत वाला हो गया। अब पहले तो वो जमजम था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से रगड़कर वो पानी का चश्मा जारी हुआ था, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झूठा उसमें डाला तो उसकी बरकत और ज्यादा बढ़ गई। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक आबे जमजम भूख के लिए गज़ा है, यानी कि जो बंदा भूखा हो और आबे जमजम पिए तो अल्लाह ताला उसकी भूख को खत्म कर देता है, और बीमारी के लिए शिफा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमजम को पेट भर के पिया करो, सर पे डाला करो, बार बार पिया करो। यही तो हमारे दरमियान और यहूदियों के दरमियान, मुनाफिकों के दरमियान फर्क है कि वो जमजम को पेट भर कर नहीं पीते, लेकिन जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, वो पानी को पीते भी पेट भर के हैं, और कभी सर पे डालते हैं, कभी बाजुओं पे डालते हैं, ताकि हमें इसकी बरक़ात हासिल हो। अब ये हज करने का मकसद ये सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे उनकी अदाओं का नाम है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो वहां तरीके अपनाए, उनको अल्लाह ताला ने इतना पसंद किया कि अल्लाह ताला ने कयामत तक मोमिनों के लिए उस बात को लाजिम करार दे दिया कि वही हज है। मकाम इब्राहीम के पास 2 नफल पढ़ना, ये क्या है? वो जीना, वो पत्थर जिससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की,
وہ کبھی پتھر آپ چاہتے تو اوپر ہو جاتا، آپ چاہتے تو وہ نیچے ہو جاتا، یعنی کہ ایک قسم کی وہ سیڑھی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر پر وہ نشان، اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانوں کو بھی اپنے اندر جذب کر دیا اور اسے نشانی کے طور پر وہاں رکھا گیا، اور وہاں جا کر 2 نفل پڑے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کبھی منا جانا، کبھی مزدلفہ جانا، کبھی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، کبھی صفا مروہ کی پہاڑیوں پر سعی کرنا، دوڑنا، یہ سارے رب کے محبوب بندوں کی اور اللہ کے محبوب بندی کی ادائیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حج کا اعلان کرنے کے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب ذوالجلال، میں کس طرح لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچاؤں؟ نہ کوئی میرے پاس آلہ ہے، نہ اسپیکر، نہ ساؤنڈ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو حج کے لیے آواز دی، تو پھر جتنے لوگوں نے اس دنیا کے اندر آنا تھا، اور جتنے لوگ اس دنیا میں آ چکے تھے، اور جتنے بچے اپنی ماں کے رحموں میں تھے، اور جتنی اولادیں باپ کی پشتوں میں تھی، ان ساروں نے اس آواز کو سنا، اور سننے کے بعد جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کو حج کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب حج کرنا یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے، بڑے ہی مقدر والے ہوتے ہیں جو حج کرتے ہیں۔ پیسے کا کام پیسے والا بندہ حج نہیں کرتا۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اربوں، کروڑ پتی، ارب پتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کرنے کی توفیق نہیں دی۔ لیکن یہ مقدر والے ہی ہوتے ہیں، کچھ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح حج کے حوالے سے جب حاجی حرم میں وہاں موجود ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر صرف ایک کلمہ ہوتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اب یہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کرتے ہیں تو جب وہ اس تلبیہ کو پڑھتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں، تو ان سے لے کر جہاں تک مشرق و مغرب کے درمیان جو پتھر آتے ہیں، جو پہاڑ آتے ہیں، جو درخت آتے ہیں، سارے کے سارے ان کے ساتھ یہ کلمہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کلمہ، یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اس دعا پر وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کتنا ہی خوبصورت منظر ہے کہ جب سارے حاجی ایک ہی لباس میں، لاکھوں لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک ہی لباس میں سروں سے ننگے ہیں، اور اس کے بعد ایک ہی سفید لباس میں کفن کی صورت میں جو ہے انہوں نے اپنے زیب تن کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج کر رہے ہیں۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو جہاں تک مشرق و مغرب تک جتنے بھی درمیان میں پتھروں شجر آتے ہیں وہ سارے ان کی اس دعا پر گواہ بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اے فرشتوں ذرا بتاؤ یہ منظر کیسا ہے، جو سب کچھ چھوڑ کر، امیر غریب کو چھوڑ کر، کسی نے یہ نہیں دیکھا میں بڑا چودھری ہوں، کسی نے یہ نہیں دیکھا میں بہت بڑا امیر ہوں، کسی نے یہ نہیں دیکھا میں بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہوں، بلکہ امیر، غریب، چودھری، جتنے بھی لوگ ہیں سارے ایک ہی لباس میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب کا ایک ہی جملہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ سارے مل کے پڑھیں، ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اسی ادا سے آپ سب کو اور ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنی ہی اس آواز میں حسن ہے، کتنی ہی پیاری یہ آواز ہے۔ اگر یہاں یہ اتنی پیاری لگ رہی ہے، جب آنکھوں کے سامنے کعبہ ہوگا تو تب اس آواز کا کیا عالم ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آئندہ سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔